اتنی ٹھنڈی صلوات پڑھ دیجیے. میں ایک لفظ کہوں گا اور چاہتا ہوں، میں نے 12:30 ممبر دینا ہے کہ تو ہم جتنی رفتار سے چلیں گے اتنی جلدی. سوچتا ہے انسان کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو یہ چاہتے ہیں، ہے نا عقیدہ، تو وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ جہاں پر میں اس ٹائم بیٹھا ہوں اور میرے بالکل عقب میں یا میرے بالکل اوپر جو ہے امام زمانہ بیٹھے ہیں، تو کون بندہ وہاں کھڑا ہوگا پہلے یہ بتائیے. اور میں یہ کہوں کہ امام حسین یہاں کھڑے ہیں اور آپ کو اعتقاد ہو تو آپ سب سے زیادہ آگے آنے کی کوشش کریں گے. تو یہی سمجھ لیں یہ مجلس حسین ہی ہے. سب آگے آگے بیٹھ جائیں، جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے اس طرح بیٹھیں جیسے پھولوں کا گلدستہ بیٹھتا ہے. اس طرح مت بیٹھیں جس طرح کنکریاں بکھری ہوتی ہیں، اس طرح بیٹھیں. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے. جماعت سے جو پیچھے کھڑے ہیں بھائی صاحب، اگر آپ میری سن رہے ہیں تو کائنڈلی آگے بیٹھ جائیں. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے نام. متشکر. مجلس اعزاز کا انعقاد خمسہ مجالس کا تنظیم غلامان محمد مل کے کرتے ہیں. اس میں تقریباً 100 سے زیادہ اراکین ہیں. یہ میرے اکیلے کی کاوش نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ہم سب ہیں ملے ہوئے. میں سب کا ایک ایک کر کے نام تو نہیں لے سکتا، وقت نکل جائے گا، لیکن آپ دعا کیجئے جو جس طرح کاوش سے اس مشن حسین کو لے کر چل رہا ہے، مالک کائنات ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. مالک کائنات ان کے رزق میں، علم میں، ان کے ہر چیز میں کشادگی عطا فرمائے. سب سے زیادہ سینے میں کشادگی عطا فرمائے. اللہ میاں اللہ تعالیٰ ہمیں بھاگ کے محمد و اہل بیت محمد حسد سے، بری نظر سے، رشک سے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پہ ان سب چیزوں سے دور رکھے. ہمارے اندر سے دکھاوا، لعنت ہوتا ہے. مالک کائنات یہ لعنتی دکھاوا ہمارے سے ختم کرے. ہمیں صحیح طریقے سے عزادار حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے آگے پھر اصغر بھائی ہیں، ہیرو ہے، یہ عباس بھائی ہیں. کاشف بھائی اس ٹائم موجود نہیں ہیں لیکن وہ غائبانہ طور پہ شرکت کر رہے ہیں. مالک کائنات یہاں پر انتظامات کے لیے جو کہ ہم سے پہلے انہوں نے اٹھائے تھے، مالک کائنات ان سب کی میں جن کا نام نہیں بھی لے سکا، مالک کائنات ان سب کی جو ہے حیات کو طویل کر، اتنا طویل کر جتنا تو طویل چاہتا ہے. اور مالک کائنات ہماری حیات بھی اتنی طویل ہو کہ ہم بس ذکر حسین اسی خوش اسلوبی سے کراتے رہے. وہ حیات نہیں چاہیے کہ جس میں دکھاوا شامل ہو جائے. مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اجازت ہے تو تقریر شروع. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا مولانا سیدنا مکی المدنی الحاشمی القرشی ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجابین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی المحکم کتابہ المجید والحکیم وقولہ الحق الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بیٹھ جائیں سر، آپ سے التماس سے بیٹھ جائیں، یہ ہاتھ جڑے ہیں، یہاں پر بیٹھ جائیں. صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے نام.
مولا آپ کو سلامت رکھے. کل تقریر شروع کی تھی اور شروع کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو میں نے کہنا ہے میں بھی کہوں. میرا نفس دل جان مال آل محمد پہ قربان. جب تک میرا مال لگ جائے لیکن میں خود شامل نہ ہوں بنا، شمولیت ادھوری ہے. اور مالک پڑھوا لیتے ہیں، یہی بڑی بات ہے. یہ کرنا کیسا؟ میری خواہش ہے، شروع سے خواہش ہے، جہاں پر جید علماء آ کے پڑھے، ذکر حسین پھلے پھولے، سیدہ کو پرسا جائے اور حسین کی ماں راضی ہو. خواہش اتنی سی ہے، خواہش اتنی سی ہے، وہ اتنی بڑی کر دے میرے اوپر ہے. جو ہمارے لیے بڑا ہے وہ ان کے لیے اتنا ہے. اس کا انہوں نے کہا ہو کہ اللہ بڑا اجر دے گا، کہہ دے کہ اللہ بڑا اجر دے گا. وہ کہہ رہے ہیں بڑا جس کے لیے یہ جنت چھوٹی ہے. خدا را وہ کہہ رہے ہیں اس کا بڑا اجر ہے جن کے لیے جنت چھوٹی ہے. تو ہماری خواہش ہے، خواہش ہے یہ کریں، خواہش ہے یہ کریں. موسیٰ کی ماں کی خواہش تھی کہ دودھ پلائے. کل میرے ساتھ خواہش تھی پلائے بڑھائے، خواہش تھی. رب نے ڈھارس دی. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس کے ساتھ آیات کے ساتھ لے کے چلتا. صرف اللہ نے کہا ہے مادر موسیٰ ہم نے تم پر وحی کی. وہی یہ ہے کہ تم جب خوف اپنے پہلے بچے کو دودھ پلا لو اور جب دودھ پلا چکو تو پھر اس کا تمہارے دل میں خوف پیدا ہو کہ کہیں فرعون نہ مار دے تو اس کو ایک صندوق میں ڈال کر بہا دینا. یہ بھی خوف نہ کھانا کہ ڈوب جائے گا. ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے رسول بنائیں گے. کل اس پہ گفتگو. ڈھارس دے رہا ہے موسیٰ جیسا نبی ماں کو چھوڑنے کو تیار نہیں اور مادر موسیٰ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. لیکن اللہ ڈھارس دے رہا ہے کہ اس کو چھوڑو. وعدہ میرا ہے یہ تمہارے پاس پلٹ کر آئے گا. میں ذرا دوسرے ذائچے سے آتا ہوں، دوسرے قناعت سے آتا ہوں. آپ کے دل میں اتر جائے گی بات جو پہنچانے. ڈھارس کیا ہے؟ تمہاری خواہش ہے تمہارے پاس پلے. ڈرو نہیں، ہم پلٹا دیں گے اس کو تمہاری طرف. تمہاری طرف اس نبی کو پلٹا دیں گے. وعدہ کس کا ہے؟ خدا کا. پلٹا دیں گے، پلٹا دیں گے. ماں کو تسلی ہو گئی. ارے موسیٰ جیسا نبی ہے تو خدا کہہ رہا ہے پلٹا دیں گے. تب ڈھارس بنتی ہے. اللہ جانے آمنہ کو کیا ڈھارس دی ہوگی. توجہ کیجئے. ارے آپ سوئے ہوئے ہیں. اتنا چھوٹا نبی میرے نبی کے مقابلے میں تو ڈھارس دے رہا ہے اس کو پلٹا دوں گا. پلٹانے کا مطلب ہے اس کا خیال تو ہی رکھے گی. اللہ جانے ابو طالب کیسا ہے کہ آمنہ کو ڈھارس تھی میرے بعد میرا بیٹا ابو طالب کے پاس. ماں جیسا پیار ہے، ماں جیسا پیار ہے. آمنہ جیسا پیار ہے ابو طالب کے پاس. ڈھارس اللہ ادھر دے رہا ہے تو ادھر بھی تو دے گا نا قبلہ. موسیٰ کی ماں کے لیے ڈھارس، آمنہ کے لال کے لیے کوئی ڈھارس نہیں. جو خدا کی جھلک سے بولے اس کے لیے ڈھارس، جو خدا سے خود بولے. چاہے تو ڈھارس رکھ دی. ابو طالب ہے ڈھارس.
موسیٰ پلٹ کے ماں کے پاس آیا، محمد لپٹ کے ابو طالب کے پاس گیا. آئی وہ پلٹ کے آیا، یہ لپٹ کے گیا. پلٹنا اور ہے، لپٹنا اور ہے. موسیٰ کا پلٹنا اور ہے، محمد کا لپٹنا. ریشاد شاہ، ریشاد شاہ، نعرے وہ پلٹ رہا ہے، یہ لپٹ رہا ہے. جب چھوٹا تھا تو جسم کے ساتھ، بڑا ہوا تو ہاتھ کے ساتھ. محبوب محبوب کو لپٹتا ہے. اللہ کہہ رہا میرا محبوب ہے. کچھ تو اس جیسی محبوبیت ہوگی ابو طالب میں. کچھ تو انسیت ہوگی، کچھ تو انسیت ہوگی ابو طالب میں، اس اللہ جیسی کہ محمد لپٹ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. محمد بلندر صلوات اللہ صلی اللہ محمد قبلہ. علامہ عمران عباس مزاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد آج خمسہ مجالس کے سلسلے کی 5ویں مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور یہ جو کل کا خطاب تھا آج اس کو مکمل کرنے کے لیے قبلہ علامہ سلمان حسن جون صاحب اپنے اس تقریر کو مکمل کریں گے. مل کر بآواز بلند صلوات. آج آپ نے میرا مزہ لیا. صلوات پڑھ دیجئے آل محمد. آج آپ کو وعدہ کرتا ہوں، نہ یہ تھکنے دیں گے نہ میں تھکنے دوں گا، خدا کی قسم. اچھا جی، کچھ تو انسیت ہے نا اللہ جیسی جو ڈالی گئی ابو طالب میں. موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. پیا کسی کا دودھ پیا؟ کیا اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتا؟ بتانا یہ چاہ رہا تھا یہ نہیں پیتا تو وہ کیسے پیے گا؟ یہ تھوڑی تھا کہ موسیٰ دودھ نہیں پی رہا، نہیں پی رہا تو نہیں پی رہا. بتانا یہ تھا جو نوکر ہو کے دودھ نہ پیے آقا ہو کر کیسے پی سکتا ہے؟ اب قرآن مانوں کہ حدیث مانوں؟ قرآن کہہ رہا ہے پیا ہی نہیں. پھر موسیٰ کی جو بہن تھی وہ محل میں تھی، انہوں نے کہا بی بی آسیہ میرے پاس ایک عورت تھی، ہر بچہ اس کے پاس چلا جاتا، اس کو لے. کہا لے، ساری تو آ چکی. اب آگے مادر موسیٰ. جیسے ہی موسیٰ، چھوٹے سے موسیٰ، کتنے سے موسیٰ، کتنے ہوں گے؟ کچھ دنوں کا موسیٰ، کچھ دنوں کا موسیٰ ہے اور جانتا ہے دودھ پینا کس کا ہے. دنوں کا. جیسے ہی والدہ کی طرف نظر پڑی، جناب آسیہ کی گود سے جھپٹ کر والدہ کی گود میں فرعون دیکھ رہا ہے. یہ کیسے ہوا؟ تمہاری طرف ہی کیوں آیا؟ کہا اس لیے کہ میرا دودھ بچوں کو بہت پسند ہے. بچہ لپٹ پڑ. کہا ایسا کر، اب خدا کا وعدہ ہے پلٹانا، ایسا کر اس کو ہفتے کے لیے گھر لے جایا کر، ایک دن کے لیے لے آیا کر، تنخواہ بھی تجھے میں دوں گا. موسیٰ پلا، جناب موسیٰ پلے، تنخواہ لے کر فرعون سے، فرعون کی
तागूत को तबाह करने के लिए। तो मैं ये थोड़ा सा इतना मैं जो फैला रहा हूँ ना, किसी वजह से फैला रहा हूँ। अब पी लिया, घर चले गए, वादा माँ का कलेजा कितना ठंडा हो गया, अल्लाह का वादा पूरा हो गया, मूसा गोद में माँ के। पैसे भी वो दे रहा है जो कह रहा है मैं खुदा हूँ। हाय 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 हाय, कुछ समझिए। असली खुदा ने वादा किया, पलटा दिया, झूठा खुदा पैसे दे रहा है। झूठा खुदा मशहूर होना चाहता है पैसे देकर, वो दिखाकर मशहूर होना चाहता है क्या मैं दे रहा हूँ। वो दिखाना चाहता है मेरे पास बहुत पैसा है। कई और भी गुजरे हैं खतीजा के बराबर में, जो कहते रहे हमारे पास ज्यादा पैसा है, लेकिन आया है, समझिए, पैसा उनके पास ज्यादा है, लेकिन पैसा तो खतीजा के पास था। वादा अल्लाह का था, मेरा रसूल अमीर होगा। समझिए, रसूल अमीर होगा, इतना अमीर होगा कि ले लेकर पालेगा। कलमा पढ़िए तेरा, कलमा पढ़िए तेरा, कलमा पढ़िए तेरा। और खतीजा देती रही, रसूल कलमा आपका, पैसे मेरे, लेकिन गवाही सच्ची है, गवाही सच्ची है। अरे जिनकी गवाही सच्ची हो उनका पैसा लेकर पलो और पैसा लेकर नमक हरामी करो तो कहां से मुसलमान हो। ये खतीजा का माल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलवा रहा है। समझिए, ये खतीजा का माल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहलवा रहा है। मैंने आपसे पूछा था आपकी ख्वाहिश क्या है, कभी किसी ने मोहम्मद से ख्वाहिश पूछी? खतीजा की ख्वाहिश मोहम्मद पे माल कुर्बान। मोहम्मद की ख्वाहिश क्या है? मेरे रसूल क्या ख्वाहिश करता रहा, वो ख्वाहिश क्या है जो वो करता रहा। क्या समझे आप? वो ख्वाहिश क्या है जो नबी करता रहा। एक ख्वाहिश आप करते हैं, एक ख्वाहिश मैं करता हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर करता होगा, एक बादशाह करता होगा, एक सिकंदर ने की होगी, एक मूसा ने की होगी, एक ईसा ने की होगी, एक आदम ने की होगी। ये कैसी ख्वाहिश है जो मोहम्मद ने की है? सदके न चला जाओ उस ख्वाहिश के। और ख्वाहिश भी है और दिल में भी है, बता भी नहीं रहे। अब मैं देखता हूँ सुनता कौन है जो रसूल की ख्वाहिश क्या है। माशाअल्लाह, जो रसूल दिल में लिए बैठे। रसूल की ख्वाहिश क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमत तमाम कर दी, दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। नेमत क्या है? नेमत क्या है जो तमाम हो रही है? ऐ रसूल, या अय्युहर रसूल बल्लिग, क़िबला कह रहे हैं ना, आप कहीं आगे बढ़ा दो। या अय्युहर रसूल बल्लिग, रसूल बल्लिग कर दो, पहुंचा दो वो हुक्म जो तुम तक भेजा गया है, तुम पर भेजा गया है, तुम पर भेजा गया है। इल्लम तफल, अगर ना किया। आप क्या समझते खुदा ने धमकी दी? मैं आज यही तो बताने जा रहा हूं, धमकी नहीं थी ये, धमकी नहीं थी, धमकी नहीं थी। खुदा और दे मोहम्मद को धमकी मुमकिन कैसे है? भाई ये मैंने मकान बनाया, पूरा मकान बनाया, ममारी को ममार के साथ मिलकर मकान बनाया, सारा हुनर मेरा, इंजीनियरिंग मेरी, लेकिन जब मकान बन गया तो मैंने कहा तख्ती मेरी ना लगाना कि मैंने बनाया है। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार कर देगा, तू जो मर्जी कर ले, तख्ती तो आएगी, तख्ती तो लगेगी, तख्ती तो लगेगी। अगर वो कहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं, मोहब्बत का तकाजा है, बनाया
خدا نے کہا محمد کہہ دے آج نہ کیا تو میں تجھے نہیں جانتا. وہ خواہش نکال جو دل میں لیے بیٹھا ہے. ہائے 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 رسالت کی بلڈنگ بن گئی. اس پہ ختم نبوت لگنا ہے. سب کچھ. اب دل کی خواہش نکال دل کی خواہش باہر. تو نہیں نکلوائے گا تو پھر میں اپنے طریقے سے نکلواؤں گا. نکال دل کی خواہش باہر. ایک جگہ تقریر میں کہا, اس کو جوڑ رہا ہوں, متصل ہو جائے گی آج کی گفتگو سے. میں نے کہا کعبے میں کیوں نہیں کہا رسول نے علی ولی اللہ؟ حج حجت الوداع نبی, اتنا بڑا حج کسی نے کبھی نہیں کیا جس کے سالار نبی ہے. ادھر تو کافی قافلہ سالار بیٹھے. سالار نبی ہے, سالار نبی ہے سرکار والوں. ہاں جی, پیسے بھی نہیں لیے انہوں نے, لیتے بھی نہیں, لے کر گئے ہیں صاحب. سارے مسلمان, نبی کی ساری محنت. کعبے جیسی جگہ, اس سے جگہ کون سی اچھی تھی؟ جہاں علی آیا وہیں علی ولی اللہ آ جاتا. جہاں آیا وہیں کہہ دیتے. حساب اتنا اچھا برابر حساب. کیسا تحفہ ملنا تھا ابو طالب کو, کیسی بات. لیکن نہیں, میں سوچتا رہا مداری صاحب, میں کہا کیوں نہیں, اتنا بڑا موقع اللہ نے کیوں کہا محمد یہاں نہ کرو. پھر خیال آیا کہ جو حرم مطاف ہے, حرم کی جگہ پہ کوئی حد نہیں آپ جاری کر سکتے. گناہ بھی ہے, مار بھی نہیں سکتے, عذاب بھی ہے تب بھی نہیں آ سکتا. ادھر کوئی کہہ دیتا نہیں مانتا تو اللہ نے گندا ہی نہیں کرنا تھا, باہر جا کے مار دیتا. وہ یہ کہتے کہ اپنی موت مرا ہے. اللہ نے ویسے مارنا تھا جس طرح اپنے دشمن کو مارنا ہے, اور موقع نہیں دینا. جب اس نے سوچا کہ وہ منزل کے قریب ہے تبھی مار دیا. رسول نے باہر نکالا اور پھر سوچا حج کیوں کروایا. حج تب کرتا ہے جب بچہ معصوم ہو جاتا. بندہ بالکل اس طرح معصوم ہے جس طرح ماں کے شکم سے نکل کے آیا. اور وہ کتنا معصوم ہو گیا ہوگا جسے نبی نے کرایا. نبی نے حج کرایا, بڑے پیارے طریقے سے کرایا, نکال کے لے کر. سب پکے معصوم حاجی. معصوم حاجی کبھی کسی معصوم نوزائیدہ بچے سے پوچھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو؟ اگر آپ ابھی آئے ہیں تو کبھی پوچھا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد. ہاں جی, بس کچھ منٹ ہو. کبھی پوچھا نوزائیدہ بچے سے کہ لا الہ پڑھو, محمد رسول اللہ پڑھو؟ ارے کیوں پوچھیں, جب یہ زبان والا ہوگا تب پوچھیں گے. یعنی کہ جب معصومیت نکل جائے گی تب پوچھیں گے. یہ علی ولی اللہ کیسا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے معصومیت میں پوچھو. ان سے اقرار لو تو معصومیت میں لو. ادھر لیا ہو وہ کافی نہیں, ادھر لو. سب معصوم ہو کر جا رہے تھے کہ رسول نے ہمیں حج کرا دیا, دین تمام ہو گیا, نعمت مل گئی کہ نبی نے کہا رک جاؤ, ادھر سے آگے والوں کو بلا لو, ادھر سے پیچھے والوں کو بلا لو. آج نبی اعلان کرنے جا رہے ہیں. جنہوں نے خطبہ حج سن چکے ہیں انہوں نے کہا اب کون سا اعلان رہ گیا. تو رسول نے مقام چنا, وہ مقام چنا جو درمیان میں ہے. مقام وہ جو درمیان میں ہے. درمیان میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ درمیان میں اس لیے ہے کہ درمیان میں ہی اللہ اور محمد کے علی ہے. اللہ اور محمد کے درمیان ہی علی ہے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. اگر ان دونوں کے درمیان میں نہ ہوتا, نہ اللہ نبی کو دھمکی دیتا,
نہ کبھی اٹھا کے نبی ہاتھ کہتا من کنت مولا فاذا علی مولا. میں جملہ دینے جا رہا ہوں. قبلہ آپ نے فرمایا, رسول نے فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا. جبرائیل نے فرمایا میرے رسول مولا. اسرائیل نے فرمایا میرے رسول مولا. ہر کوئی کہتے رہے میرے مولا, اور اللہ کہتا ہے میرا نبی. تو تب تک کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں. ادھر رسول نے فرمایا من کنت مولا, ادھر اللہ بولا من کنت مولا. یہ دونوں بولے فاذا علی مولا. موسیٰ کی خواہش, مادر موسیٰ کی خواہش سن لی, سرکار دو عالم کی خواہش سن لی. اب علی کی خواہش سناؤں. تقریر ختم. علی خواہش رکھتے ہیں کہ عباس ہو. علی خواہش رکھتے ہیں عباس ہو. علی خواہش رکھتے ہیں عباس کو. اگر ہجرت سے پہلے خواہش رکھی تو علی کی خواہش, اور اگر بستر رسالت پہ سو کے مرضیاں خدا کو دے دی تو اللہ کی خواہش. میں کچھ کہنا, ہر چیز اونچی آواز میں نہیں کہی جاتی. اگر بستر رسالت پہ سونے سے پہلے خواہش کی تو پھر علی کی خواہش ہے, اور اگر بستر رسالت پہ سونے کے بعد سودا کر لیا اور مرضیاں خواہشیں اللہ کو دے دی تو عباس آنا علی کی خواہش نہیں, خدا کی خواہش ہے. کب کوئی واقف اسرار جلی بنتا ہے, کب کوئی واقف اسرار جلی بنتا ہے. مردے ٹھوکر سے جگائے تو ولی بنتا ہے. کب کوئی واقف اسرار جلی بنتا ہے, مردے ٹھوکر سے جگائے تو ولی بنتا ہے. کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر مرگ پہ سوئے تو علی بنتا ہے. نعرہ حیدری. اللہ کی خواہش ہے عباس آئے, اللہ کی خواہش ہے عباس آئے. جو اللہ کی خواہش ہو وہ کیا ہوگا؟ ہوئے 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 ہوئے. اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے, وہ ارادہ ہے, یہ خواہش ہے. سمجھئے, وہ ارادہ ہے, یہ خواہش ہے. خواہش اللہ کی عباس آئے. عباس کی خواہش ہے سکینہ کو پانی ملے. عباس کی خواہش ہے سیدانیوں کی چادر بچے. میں ملتمس ہوں آپ سب کا کہ بغور سنیے گا آج کی مجلس. میں تھوڑے سے دو مصائب کر کے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے نیچے آ رہا ہوں. یہ خواہش یاد رکھنا, خواہشیں ہی ہیں. سکینہ کی خواہش رہی کہ عباس لوٹ آتے. خواہش تھی عباس لوٹ آتے, میرا چچا لوٹ آتا. پانی کی خواہش نہیں رکھی سکینہ نے, عباس کے لوٹ آنے کی امید رکھی. مکمل مصائب تو نہیں پڑھوں گا, جتنے پڑھ سکوں آپ بھی آنکھوں کا پرسہ دے دیجیے. بی بی راضی ہو جائے کیا پتا,
سجاد کا ذکر ہے، سکینہ ضرور آئی ہوگی۔ امید تھی میری بیوی کو جب سب شہید بھی ہو گئے نا، خیموں کو بھی آگ لگ گئی، تب بھی امید تھی کہیں سے عباس آ جائے گا، تب بھی امید تھی کہیں سے عباس آ جائے گا، تیرا چچا آ جائے گا، ہمیں بچائے گا۔ لیکن جب بابا کے سینے کے پاس گئی ہے نا میری بیوی، اور دیکھا آواز آ رہی ہے کہ میری طرف آ میری بیٹی، میرا باپ یہاں پر ہے۔ سکینہ جب ادھر گئی ہے تو جا کر باپ سے گریا کر رہی ہے، باپ سے رو رہی ہے۔ ایک ملعون اٹھا، اس نے ان کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ کتنے کلیجے سے سن رہے ہو، اور میں نے بتا دیا ہے، اللہ تمہارا کلیجہ سلامت رکھے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، میری پخیزہ بیوی کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا، تب جا کے سکینہ کی آس ٹوٹی، اب عباس نہیں آئے گا۔ اجل من اللہ کھینچا، کھڑا کیا، تماچے مارے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ تماچے مارے، تماچے نہیں مارے، اور کس طرح مارے تماچے کے الٹے ہاتھ کے تماچے مارے۔ الٹے ہاتھ کے تماچے مارے، صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ سکینہ پکارتی رہی، عباس میرے چچا، عباس مدد کو آؤ، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس ظالم نے، اس مالون نے میری بیوی کے کانوں میں ہاتھ ڈالا، گوشوارے چھینے۔ جیسے ہی راوی لکھتا ہے صرف گوشوارے نہیں چھینے گئے، جیسے ہی گوشوارے آئے، گوشواروں کے ساتھ سکینہ کا کٹا ہوا گوشت، ارے ماتم نہیں کرتے، سکینہ کا کٹا ہوا گوشت آیا، سکینہ کا لہو بہنا شروع ہوا۔ سکینہ نے فرات کی طرف دیکھا، کہا چچا عباس، سکینہ کو تماچے، سکینہ کے درے، چچا پانی نہیں مانگتی، چچا قائلم اللہ زینہ صلی اللہ